23ویں پارے کا آغاز ہے۔ جب حبیب نجار نے انہیں نصیحتیں کی تو قوم کہنے لگی کہ کیا تو ان پر ایمان لے آیا، کیا تو ان کے معبود پر ایمان لایا؟ تو حبیب نجار نے جواب دیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہ کروں کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، یعنی ابتدائے ہستی سے جس کی ہم پر نعمتیں ہیں، اور آخر کار بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی سے موت تک ساری نعمتیں وہی دیتا ہے، پھر کل بروز قیامت اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہم کیوں اللہ کی عبادت نہ کریں؟ اس مالک حقیقی کی عبادت نہ کرنا کیا معنی، اور اس کی نسبت اعتراض کیسا؟ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کے حق کے نعمت اور احسان کو پہچان سکتا ہے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، اس کی نعمت کا حق اور اس کے احسان کا حق وہ پہچانے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ خود تو اللہ کی عبادت کرتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں، یعنی کیا بتوں کو معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ جب حبیب نجار نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بار کی ٹوٹ پڑے اور ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا، یہاں تک کہ قتل کر ڈالا۔ حبیب نجار شہید ہو گئے۔ ان کی قبر انطاکیہ میں ہے۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئوں سے بہت جلدی کر کے یہ کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو، یعنی میرے ایمان کے گواہ رہو۔ جب وہ شہید ہو چکے تو بطریق اکرام ان سے فرمایا گیا، قیل ادخل الجنہ، ان سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں، قالا، کہا، یا لیت قومی یعلمون، کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ حبیب نجار نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا، تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو۔ جب حبیب نجار شہید کر دیے گئے تو اللہ رب العالمین کا اس قوم پر غضب ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا،
یعنی اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا. وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی. فاذا هم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے، فنا ہو گئے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے. یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر، یعنی ان پر اور جتنے ان کے جیسے ہیں، تمام کے تمام جو رسولوں کا انکار کر کے ہلاک ہوئے. یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا ہی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرمائیں. یعنی اہل مکہ نے کیا یہ منظر نہ دیکھا؟ وہ اہل مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، کیا انہوں نے پچھلی قوموں کے تباہی کے آثار نہیں دیکھے؟ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک فرمائیں. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والی نہیں، یعنی دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں. کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. یعنی تمام امتیں قیامت کے دن ہمارے دربار میں حساب کے لیے موقف میں حاضر کی جائیں گی. سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے.